اس ویڈیو میں ہم جانیں گے طائف کا سفر، قبیلوں میں دورہ، اوس اور خزرج میں اسلام، عقبہ کی بیعت۔ طائف کا سفر۔ مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر طائف کا سرسبز اور شاداب شہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر یہ طے کیا کہ طائف جائیں اور وہاں کے رئیسوں کو اسلام کا پیام سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف گئے اور وہاں کے رئیسوں کو دین حق کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بازار کے شریروں کو ابھار دیا کہ وہ آپ کو دکھ کریں۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور جب آپ ادھر سے گزرنے لگے تو آپ کے پاؤں پر پتھر برسائے، جس سے آپ کے پاؤں لہو لوہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کے مارے کہیں بیٹھ جاتے تو بازو تھام کر اٹھا دیتے، شریر پھر پتھر مارتے اور گالیاں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر پھر بیٹھ جاتے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ کیسی بے کسی کا وقت تھا۔ اس وقت آپ کو خدا کا فرشتہ نظر آیا جس نے آپ کو خدا کا ایک پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو طائف والوں پر ان پہاڑوں کو دے مارا جائے گا، وہ کچل کر رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مہربان ہو کر عرض کیا کہ خدایا ایسا نہ کر، شاید کہ ان کی نسل سے کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو۔ قبیلوں میں دورہ۔ طائف کے ناکام سفر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط ارادے پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اب آپ نے قصد کیا کہ ایک ایک قبیلے میں پھر کر خدا کا پیام سنائیں۔ اس کے لیے مکہ میں حج کا قدرتی موقع موجود تھا۔ اس زمانے میں عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آتے اور کئی کئی دن ٹھہرتے۔ مکہ کے آس پاس میلے بھی لگتے تھے اور یہاں بھی آدمیوں کا جماؤ ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجمعوں میں ایک ایک قبیلے میں پھر پھر کر وعظ کہنا اور قرآن کی آیتیں سنانی شروع کی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ پورے ملک میں اسلام کی آواز پھیل گئی۔ اوس اور خزرج میں اسلام۔ انہی قبیلوں میں شہر یثرب کے رہنے والے دو مشہور قبیلے بھی تھے جن کے نام اوس اور خزرج ہے۔ یہ قبیلے اس شہر میں مدت سے رہتے تھے اور کاشتکاری کرتے تھے۔ ان کے پاس یہودی آباد تھے جو سوداگر اور مہاجن تھے، لوگوں کو سود اور پیداوار پر قرض دیتے تھے اور بڑی سختی سے وصول کرتے تھے۔ یہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ان پر یہ سرمایہ والے یہودی گویا ایک طرح کی حکومت کرتے تھے۔ غرض یہ دونوں قبیلے کچھ تو آپس میں لڑ لڑ کر اور کچھ یہودیوں کے پھندے میں پھنس کر تباہ ہو گئے تھے۔ یہود کی آسمانی کتابوں میں ایک پیغمبر کے آنے کی خبر تھی اور یہود کی اکثر محفلوں میں اس کی پیدا ہونے کی گفتگو رہا کرتی تھی۔ یہ آوازیں اوس اور خزرج کے کانوں میں بھی پڑا کرتی تھی۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں ان دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مقام پر ان سے ملے اور ان کو خدا کا کلام سنایا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا، یہ تو وہی پیغمبر معلوم ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے بازی لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ 6 آدمی تھے۔ دوسرے سال یثرب سے 12 آدمی آ کر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے خواہش کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیجا جائے جو ہم کو اسلام کی باتیں سکھائے اور ہمارے شہر میں جا کر وعظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے مصعب بن عمیر کو چنا۔ یہ عبد مناف کے پوتے اور پرانے مسلمانوں میں تھے۔
یہ ان لوگوں کے ساتھ یثرب آئے اور یہاں آ کر لوگوں کے گھروں میں پھر پھر کر اسلام کا وعظ کہنا شروع کیا۔ اس وعظ کے اثر سے لوگ مسلمان ہونے لگے اور 1 سال کے اندر اس شہر کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ عقبہ کی بیعت۔ اگلے سال جب حج کا زمانہ آیا تو یثرب سے 72 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور چھپ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تھے، جو گو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ محمد اپنے خاندان میں بڑی عزت رکھتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہے، اب یہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر تم مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ یثرب کے ایک سردار برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ ایک دوسرے سردار ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہودیوں سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ جب اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو جائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ان میں سے 12 نقیب سردار چنے، ان کے نام خود انہی لوگوں نے چن کر بتائے تھے۔ ان 12 میں سے 9 خزرج اور 3 اوس کے تھے۔